کوٹلی لوہارا سے آپ کو بتاتے چلے دی انسپائر اسکول کے سالانہ رزلٹ کی رنگا رنگ تقریب مقامی ہال میں ہوئی۔ بچوں کے شاندار ٹیبلو کا مظاہرہ کیا۔ دی انسپائر اسکول سسٹم چیلا کے سالانہ رزلٹ کی تقریب بڑی دھوم دھام سے ہوئی، جس میں بچوں نے شاندار ٹیبلو، تقاریر اور ملی نغمے پیش کیے۔ مہمان خصوصی رضوان طاہر ایڈوکیٹ نے والدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسکول کا رزلٹ بہت معیاری ہے اور اسکول نے ایک سال کے عرصہ میں بہت سی کامیابیوں کو سمیٹا ہے، جس پر اسکول پرنسپل ابراہیم اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اس موقع پر ملک اقبال، سب انسپکٹر کامران سلہری، صحافی چودھری فہیم، لیکچرر عروج، لیکچرر اقصی، لیکچرر صفورہ نے بھی اظہار خیال کیا اور پوزیشن ہولڈر بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کیا کرنا ہے آگے پڑھ لکھ کر گھر کے کام ملک بھر کی طرح قند کوٹ میں مختلف تنظیموں کی جانب سے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نیشنل پریس کلب سے گھنٹہ گھر تک ریلی نکالی گئی اور بھارت کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود آن نیوز کے نمائندے جمال الدین چاچڑ سے۔ جی جمال، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کندک کوٹ میں مختلف سیاسی سماجی پارٹیوں کی جانب سے کشمیر یوم یکجہتی کے حوالے سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ ریلی کے شرکاء موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ آج ہم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کشمور کند کوٹ ہیڈ کوارٹر میں ہم نے ریلی نکالی ہے پاک سول سولجر آرگنائزیشن کی طرف سے۔ تو اس ریلی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور انڈیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر پر اپنا ظلم بند کرو اور کشمیر کو آزاد کرو۔ انشاءاللہ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ جی، آپ نے ریلی کے شرکاء کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور ایک دن کشمیر بن کے رہے گا پاکستان۔ ہم انڈیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں پہ نیتوں پہ ظلم کرنا بند کر دے۔ جی، اور آگے بڑھیں گے، اب خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ آن نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف کے مطابق آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن تحصیل پیر محل کا ایک اہم اجلاس تحصیل صدر جناب غلام نبی طارق کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں جنرل باڈی اور ایگزیکٹو ممبران سمیت تمام ارکان نے شرکت کی۔ کثرت رائے سے سال 2023-24 کے لیے نئے عہدیداروں کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ نو منتخب ارکان میں سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر محمد رمضان چودھری، چیئرمین غلام نبی طارق، وائس چیئرمین محمد اقبال، صدر محمد احمد، سیکریٹری اسکولز رجسٹریشن محمد نوید منتخب ہوئے، جبکہ ایگزیکٹو ممبران میں محمد اقبال، محمد ندیم، محمد امجد، عبدالرزاق، محمد نوید منتخب ہوئے۔ دیگر سینئر ممبران شرکاء میں اختر شیراز، ساجد عمران، نور احمد، حافظ امان الحق، محمد اشفاق، امجد حنیف، اعجاز حمید سمیت دیگران نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد تمام شرکاء کو نجی ہوٹل میں پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔ آگے بڑھیں گے، صحبت پور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے محمد نواز کھوسہ کی رپورٹ کے مطابق مانجھی پور تنظیم الخدمت ویلفیئر مانجھی پور کی جانب سے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع صحبت پور کے غازی پولیس ملازمین کو ان کے اعزاز میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے غازیوں کو پھولوں کے ہار، اجرک اور یادگاری شیلڈ دی گئی۔ اس موقع پر سید نوید احمد شاہ، صدر تنظیم الخدمت ویلفیئر مانجھی پور نے کہا کہ شہداء کے ساتھ غازیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اس لیے ہماری تنظیم نے یہ اعزاز اپنے نام کیا۔ بعد میں ریلی مانجھی پور بازار میں جلسہ کی شکل اختیار کر گئی۔ شرکاء نے کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگائے اور اس موقع پر تنظیم کے تمام عہدیداران بھی موجود تھے، جس میں استاد عطا محمد کھوسہ، رحمت اللہ کھوکھر، میر فاہد خان، محمد نواز کھوسہ، عزیز اللہ کھوسہ، صدام حسین، حافظ عبدالمطلب کھوسہ، ماجد علی کھوسہ، ندیم اکرم تھیم، محمد عارف جمالی، میر ہزار کاکڑ، آصف علی تھیم بھی موجود تھے۔ ریلی کے شرکاء نے تقاریر کی اور ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی مانجھی پور پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ آگے بڑھیں گے، ننکانہ صاحب سے ملک سجاد کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام ضلع کونسل ہال میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر تقریب کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر رانا امجد علی کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اے سی شوکت سندھو، سکھ اور کرسچن کمیونٹی اسکولز و کالجز کے طلباء اور طالبات سمیت ضلعی افسران بھی تقریب میں موجود۔ تقریب کے دوران کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے طلباء و طالبات نے تقاریر اور ٹیبلو پیش کیے۔ ڈپٹی کمشنر رانا ماجد
علی، سکھ کمیونٹی سے سردار گوپال سنگھ چاولہ اور دیگر کا تقریب سے خطاب۔ پاکستانی قوم کا ہر شخص آزمائش کی اس گھڑی میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ دن دور نہیں جس دن پوری پاکستانی قوم اپنی کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کر کشمیر کی آزادی کا جشن منائے گی۔ پاکستانی عوام کے کشمیری بھائیوں کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں۔ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے اور کسی قیمت پر بھی بھارت کو قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ حبیب آباد سے آپ کو بتاتے چلے یوم یکجہتی کشمیر ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں مرکزی پریس کلب حبیب آباد، سول سوسائٹی، انجمن تاجران، سیاسی و سماجی اور مذہبی جماعتوں کے سینکڑوں کارکنان نے شرکت کی۔ شرکا ریلی نے ہاتھوں میں بھارت کے کشمیریوں پر ظلم کے خلاف بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں بھارت مخالف نعرے بازی اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھی نعرے لگائے گئے۔ ریلی سے علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔ کئی سالوں سے کشمیریوں پر بھارتی افواج ظلم و جبر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ لاکھوں کشمیری نوجوان بہنوں بھائیوں نے آزادی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ پاکستان کا بچہ ہر محاذ پر کشمیری بھائیوں کی مالی، جانی، اخلاقی، سفارتی مدد جاری رکھے گا۔ وہ وقت دور نہیں جب بھارت سے کشمیریوں کو چھٹکارا مل جائے گا۔ انشاءاللہ منزل قریب ہے، شہداء کا خون رنگ لائے گا۔ آگے بڑھیں گے سمندری سے آپ کو بتاتے چلے سمندری میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مختلف مقامات پر سمندری انتظامیہ اور مرکزی انجمن تاجران سمندری اور سماجی تنظیموں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں اور چیئرمین کرائم کنٹرول سیل پاکستان ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس زہیب اکرم کی جانب سے بھی کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کی گئی۔ ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں اسکول بچوں سمیت اہل علاقہ نے شرکت کی۔ 5 فروری کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ریلیاں نکالی گئیں۔ سمندری انتظامیہ کی زیر قیادت میونسپل کمیٹی سے کالی چوک تک ریلی نکالی گئی، جبکہ گھنٹہ گھر چوک سے ریلی انجمن تاجران کے صدر شبیر احمد، المجاہد ویلفیئر آرگنائزیشن کے سرپرست اعلیٰ میاں ممتاز علی اور سول رائٹس ایسوسی ایشن کے صدر ملک شفیع کی زیر قیادت نکالی گئی، جبکہ مرکزی علماء کونسل کے صدر مولانا محمد عامر اشرف کی زیر قیادت ختم نبوت چوک گوجرا موڑ سے لے کر کالی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ جماعت اسلامی کے صدر سردار عثمان گجر ایڈوکیٹ کی زیر قیادت گوجرا موڑ سے لے کر کالی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ ہم مودی سرکار کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے، سارے کا سارا ہے، اور اگر تم نے کشمیر کی طرف آنکھ میلی سے دیکھا تو ہم تمہاری آنکھیں نوچ ڈالیں گے۔ چیئرمین کرائم کنٹرول سیل پاکستان ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس زہیب اکرم نے بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی۔ اس موقع پر ریلی کے شرکا نے پاکستانی اور کشمیری جھنڈے بھی اٹھا رکھے تھے۔ اور آگے بڑھیں گے آپ کو بتاتے چلے حکومت پاکستان کی خصوصی ہدایت پر ملک کے دیگر شہروں کی طرح پاک پتن میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر ڈے کے موقع پر ڈپٹی کمشنر قیوم قدرت کی زیر قیادت ڈی سی کمپلیکس سے بختیار کاکی چوک تک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں ضلعی انتظامیہ اور دیگر اداروں کے افسران، سول سوسائٹی اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کشمیریوں کے حق میں نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیری 75 سال سے بھارتی مظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بھارتی فوج نے کشمیر میں مسلمانوں کے تمام بنیادی انسانی حقوق غصب کیے ہیں۔ کشمیریوں پر بھارتی فوج کی بربریت کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام رہی ہے۔ دنیا کی سپر پاورز مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی سیاہ کاریوں کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ عالم اسلام بھی کشمیر میں جاری بھارتی مظالم پر خاموش ہے۔ پاکستانی قوم اپنے مسلمان کشمیری بھائیوں سے والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ کشمیری بھائیوں کی جدوجہد آزادی کو مظالم کے ذریعے نہیں دبایا جا سکتا۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کے لیے آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ بہت جلد مظلوم کشمیریوں پر بھارتی فوج کے ظالمانہ قبضے کا خاتمہ ہوگا۔ ریلی کے شرکا نے کشمیریوں کے حق میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کے شرکا نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اور بھاول نگر سے آپ کو بتاتے چلے ملک بھر کی طرح بھاول نگر میں بھی یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ شہر بھر میں یوم یکجہتی کشمیر پر ریلیوں اور سیمینار کا انعقاد۔ ایپکا یونین کی جانب سے یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی۔ ریلی میونسپل کمیٹی ہال سے رفیق شاہ چوک تک نکالی گئی۔ تمام شہریوں کا کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے شانہ بشانہ چلنے کا اظہار۔ ریلی کی قیادت ایپکا یونین کے مرکزی نائب صدر خالد الوی نے کی۔ کشمیر ہمارا اور ہمیں جان سے پیارا ہے۔
قابض بھارتی فوج کشمیریوں پر ظلم و ستم فوری طور پر بند کرے، جدوجہد آزادی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کشمیریوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے ڈی پی او نارووال کی قیادت میں نارووال پولیس تھانہ ریا خاص کا ناجائز اسلحہ ہولڈر اور منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ ڈی پی او نارووال رانا طاہر رحمان کی قیادت میں لیڈیز ایس ایچ او تھانہ ریا خاص فرا منیر کی دبنگ کارروائی، سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 مجرمان اشتہاری کیٹیگری اے سمیت 6 ملزمان گرفتار، قبضہ سے 10 لیٹر شراب اور بھاری مقدار میں چرس، بھنگ اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ لیڈیز ایس ایچ او فرا منیر نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ تھانہ ریا خاص سے سماجی دشمن عناصر کا خاتمہ کرنا اولین ترجیح ہے۔ آگے بڑھیں گے، شیخوپورہ سے ہمارے نمائندے چودھری مبشر مظہر کی خصوصی رپورٹ کے مطابق قائد تحریک انصاف عمران خان کی کال پر تحریک انصاف حلقہ پی پی 143 کے سینئر رہنما سردار محمد سرفراز ڈوگر نے ملک بچاؤ الیکشن کراؤ ریلی کا انعقاد کیا۔ ریلی میں حلقہ بھر سے ہزاروں گاڑیوں پر مشتمل ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ریلی کا آغاز ڈیرہ سردار محمد سرفراز ڈوگر سے شروع ہوا۔ چوک پھلروان پہنچنے پر چودھری نوید گرکی نے سینکڑوں معززین کا بھرپور استقبال کیا، من پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور ریلی میں شریک ہو کر صفدرآباد کی جانب روانہ ہو گئے۔ ریلی صفدرآباد پہنچنے پر پی ٹی آئی سٹی صفدرآباد کے تمام عہدیداران نے اپنے ساتھیوں سمیت ریلی کا استقبال کیا۔ ریلی جب قلعہ میر زمان پہنچی تو سینکڑوں معززین نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور اس ریلی کا بھرپور استقبال کیا اور نعرے بازی کی۔ ریلی خان کا ڈوگرا پہنچی تو وہاں سینکڑوں معززین شہر اور سالار بھٹیاں کے قافلہ نے ریلی کا استقبال کیا۔ ریلی کے اختتام پر سردار محمد سرفراز ڈوگر سینئر رہنما تحریک انصاف حلقہ پی پی 143 نے عوام کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی محبت نے مجھے اپنا مزید مقروض کر دیا۔ آپ نے میری کال پر ریلی میں شرکت کی، جس کے لیے میں پورے حلقہ کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے خطاب میں کہا کہ عمران خان کے دور میں ہر چیز سستی مل رہی تھی، اچھی بھلی چلتی حکومت کو ختم کر دیا۔ جو امریکہ کا حکم ملتا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اب امپورٹڈ حکومت ناکام ہو چکی ہے، انشاءاللہ دوبارہ پھر عمران خان کی حکومت آئے گی۔ سیالکوٹ سے آپ کو بتاتے چلے، سیالکوٹ میں یوم یکجہتی مقبوضہ کشمیر ڈے پر چیئرمین تحریک انصاف پاکستان ملک زاہد ایوان کی خصوصی ہدایت پر ورکنگ باؤنڈری کے دیہات باجری گڑی میں یکجہتی کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وائس چیئرمین تحریک آواز پاکستان ملک اسد علی ایوان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں سے دلی محبت ہے اور آج بھی جنت نظیر وادی میں دہشت گرد بھارت خون کی ہولیاں کھیل رہے ہیں اور کشمیریوں کو شہید کر رہے ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے 55 مسلم ممالک کے اتحاد کی خاموشی حیران کن ہے۔ وائس چیئرمین ملک اسد علی ایوان نے کہا کہ اگر اکیلے پاکستان نے ہی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑنی ہے تو دنیا یاد رکھے کہ پاکستان ایٹمی پاور اور جدید ترین میزائلوں سے لیس ہے اور پاکستان نے ان ہتھیاروں کو نمائش کے لیے نہیں رکھا۔ انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی پر سویڈن حکومت کے خلاف بھرپور مذمت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر علماء ونگ تحریک آواز پاکستان حافظ عبداللہ، رہنما حافظ امین اور رہنما حافظ شہروز نے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کو قرآن و حدیث سے روشناس کروایا اور کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کے حامی اور ملک کے خراب معاشی حالات کے ذمہ دار وہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے عوام کو گمراہ کیا اور اپنی باریاں لگا کر تجوریاں بھری۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کا راز نظام میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائج کرنے پر منحصر ہے اور جب یہ نظام رائج ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا اور سپر پاور بن سکتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی اور استحکام کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کی جلد آزادی کے لیے بھی دعا کی گئی۔ اور آگے بڑھیں گے، کے پی کے سے آپ کو بتاتے چلیں، بیورو چیف شاہد زمان یوسفزئی کے مطابق پاسباں ہیومن رائٹس کے درہ آدم کھیل کابینہ مکمل، حاجی خلیل حسین آفریدی منتخب۔ اس وقت کے پی کے چیئرمین محمد علی بادشاہ اور صدر خلیل حسین آفریدی درہ آدم کھیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ د ښاغلي خلیل صاحب او د دې مشرانو او د دې جرګې د در آدم خیل د ټولو شکریا ادا کوم چې دوی پاسبان له یو دومره لوی نوم ورکو او پاسبان سره شمولیت وکړو۔ پاسبان آګاهي مهم یو داسې دی چې مونږ د هر ظلم خلاف پاسبان आवाज اوچت کړی دی۔ پاسبان د کرپشن خلاف دی، د سودخورو خلاف دی، د انډر پلی خلاف دی، د
هغه خلکو خلاف دی چې کم ظلم کوي او کاغه عمداسې خلک چې کم بدمعشان یا د هغوی پاسبان د هغوی مخنیوی کوي. دا زمونږ د آدم خیل ملګري دي او دوی مونږ سره په پاسبان کې شمولیت وکړو. دا زمونږ ډویژن صدر دی د آدم خیل او مونږ دوی ته ویلکم وکړو په پاسبان. مان رحیم پیر صاحب عبدالله ټولو ملګرو الله زه شکریه ادا کوم چې راغللو، خوش آمدید به ته یم. او دا پیر صاحب د مو سرپرسته مشر ده او زه د دنه متاثره شوم، نو دغه وجه نه ما هم پاسبان هغه کړ او زه د آدم خیل سره تعلق لرم او انشاءالله چې خدمات پاسبان چې پیر صاحب ته څه آرډر وي انشاءالله موږ به په لبیک وي. حاجي صاحب داسې څه سوچ تاسو د دې سره په شمولیت باندې؟ مخکې م بچا خان د هغه نه نظریې نه متاثره وم، د ولي خان د نظریې نه متاثره وم. د پیر صاحب هغه ډېره زبردسته وه ایډیا، نو هغه خبره چې هغه ځای کې مولا پلیټفارم نه میلاوېده. پیر صاحب زه شکریه ادا کوم. انشاءالله چې څرنګه شنه به شنه به ورسره هغه کېږم جنګېږم او انشاءالله هر ظالم خلاف به مو مقابله کوو. په دې وخت باندې خپل قام او د دې قام له او یا نور خیلونه چې ستاسو په در آدم خیل کې اوسېږي هغوی ته به څه پیغام ورکوئ؟ زه هغو له دا کوم پیغام ورکوم چې امن غواړو، خوشحالي غواړو، چې څومره مسایل دي موږ به پاسبان هغه سپورټ کوو، د معاملې به ښه په عزت او په خوشحالۍ سره حل کوو. چې کومې پیچیدګي دي څوک پکې رکاوټ پیدا وایي نو د هغې خلاف به موږ جهاد اعلان کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په ده باندې ډېر خوشحال یو، موږ په اعتماد ده چې دا به ډېر ښه کارونه وکړي، ظلمونه به ختم کړي، خلکو حقونه به ورته میلاو شي. او موږ د پاسبان هم تاسو ډېره شکریه ادا کوو چې موږ دا موقع راکړله. نن سبا د کولې غټه مسله ده، لکه دواړو کندو والا تلنخیل او پرانه ګاونډ. څه امید ساتئ چې خلیل صاحب به دا حل کړي؟ دې انشاءالله چې دا به دی حل کوي. آگے بڑھیں گے آپ کو بتاتے چلیں بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق ملک کے دیگر شہروں کی طرح نارووال میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے ریلی نکالی گئی، جس میں اسسٹنٹ کمشنر نارووال زہیب انجم اور ڈی پی او نارووال رانا طاہر خان اور مخدوم ملت علامہ پیر قاضی محمد یعقوب رضوی اور دیگر محکموں کے افسران اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ضلع انتظامیہ کی طرف سے کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادیت کے لیے دی جانے والی کال پر لبیک کہتے ہوئے شہریوں نے کشمیریوں کے ساتھ کھل کر اظہار یکجہتی کیا. شرکا نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں کے حق اور غاصب ہندوؤں کے خلاف نعرے درج تھے. مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیریوں پر 75 سال سے ہندوستان کا قبضہ ہے اور 1279 روز سے جاری فوجی محاصرے سے مقبوضہ جموں کشمیر کا کرہ ارض کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے. عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے. نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا. اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی علم بردار انٹرنیشنل سوسائٹیوں کو بھی چاہیے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے پتوں کی سے آپ کو بتاتے چلے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف میونسپل کمیٹی جناح ہال میں ایک سیمینار اور ریلی کا انعقاد کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر پتوں کی خرم مختار کی قیادت میں ریلی بھی نکالی گئی. پتوں کی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف میونسپل کمیٹی کی آفس میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر خرم مختار کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے. انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا جائے. اس موقع پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی پتوں کی انعام اللہ، میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر زاہد محمود جناح، پریس کلب پتوکی کے جنرل سیکریٹری محمد رضوان طارق، ریسکیو ملازمین اور پولیس کے نوجوان کے علاوہ سرکاری افسران، ملازمین، تاجروں سمیت عام شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. سیمینار کے آخر میں اسسٹنٹ کمشنر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی. ریلی میونسپل کمیٹی کے دفتر سے شروع ہو کر کچہری چوک میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. آگے بڑھیں گے شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلیں کشمیر ڈے کی سرکاری تقریب تاخیر کا شکار. مقررہ وقت سے 45 منٹ اوپر ہو چکے مگر ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ اور اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ تقریب میں نہ پہنچے. اسکولوں کے بچے اور دیگر شہری موجود. پولیس، سول ڈیفنس کے علاوہ دیگر ادارے 9 بجے سے ڈیوٹی پر موجود. ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ سرمد تیمور کے انتظار میں کشمیر ڈے کی سرکاری تقریب شروع نہ ہو سکی. انتظامیہ کی عدم دلچسپی اور سرکاری تقریب میں عدم حاضری پر شہری مایوسی کا شکار. شہری گھروں کو واپس لوٹنا شروع ہو گئے.
शेखुपुरा से आपको बताते चले आईजी मोटरवे पुलिस खालिद महमूद की हिदायत पर कमांडेंट मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज सैयद हशमत और डिप्टी कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज आतिफ शहजाद की जेर क़यादत यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, जिसमें इंसानी हाथों की जंजीर के अलावा रैली का इनेकाद भी किया गया। रैली के शुरका ने कश्मीर से इजहार यकजहती के हवाले से बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, जिन पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती और भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म जबर के खिलाफ और आलमी बरादरी को मसला कश्मीर के मामले में अपना किरदार अदा करने के मुतालिक नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने भारत के जुल्म सितम के खिलाफ और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे भी लगाए। कबल अज़ीं मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया और कश्मीर की आज़ादी और शोहदा कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई, जिसमें मोटरवे पुलिस के ज़ेर तरबियत अफसरान ने भी शिरकत की और मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और ये मुतालबा किया गया कि कश्मीर की साबका हैसियत को बहाल किया जाए, कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म सितम को बंद किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों का हक उनको दिया जाए। आगे बढ़ेंगे शेखुपुरा से ही आपको बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की महंगाई मुकाओ इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सरदार सरफराज डोगर की क़यादत में रैली तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में 500 से ज्यादा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें शामिल। रैली का जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। नौजवानों और बुजुर्गों के जोश जज्बे ने रैली को चार चांद लगा दिए। रैली सफ्तराबाद रोड डेरा डोगरा से फुल्लरवान चौक तक निकाली गई। रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की। डेरा डोगरा से चौक फुल्लरवान तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। रैली से सरफराज डोगर ने खिताब करते हुए कहा कि अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता ला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता ला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं सबसे पहले आज यहाँ पे खानगा डोगरा की यूर आवाम का और खुसूसी तौर पर आज PP 143 की आवाम का, अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का, अपने बेटों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनसे आपका शुक्रिया अदा कर सकूं कि आप 5 घंटे से मुसलसल पैदल चल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे शेखुपुरा से ही आपको बताते चले वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में इंतशार फसाद और खलफशार के अलावा कौम को कुछ नहीं दिया। वो एक झूठा और जिद्दी शख्स है। गुज़िश्ता रोज अदालत ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील में इसके झूठेपन पर मोहर साबित कर दी। शेखुपुरा के इलाका चक नंबर 22 में गैस फराहमी मनसूबे के इफ्तिताह के मौका पर अवामी इज्तिमा से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर हुसैन ने कहा कि तोशाखाना और फरागोगी इमरान खान के खिलाफ चार्ज शीट साबित होगी और ये आइंदा मुल्की सियासत के लिए भी नाअहल होगा। पहले उस्मान बुज़दार ने करप्शन और कमीशन की इब्तिदा की और परवेज इलाही एंड कंपनी ने इसे बाहम उरूज तक पहुंचाया। वफाकी वजीर का कहना था कि इमरान खान हुकूमत ने अपने दौर में IMF से जो मुआहदे किए फिर इन्हें छुपाया और भारत इसराइली एजेंडे पर चलकर मुल्क कौम को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया। इसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है। इनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून का मिशन अवाम की बेलौस खिदमत है। मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई मुल्क तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन हुआ। इस वक्त इमरान खान की खड़ी की गई मुश्किलात का सामना है, मगर हम वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल कर तरक्की की इशारा पर गामजन करेंगे।
शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहसील सदर चौधरी अजहर महमूद विर्क ने कहा है कि मजलूम कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं, हम दिलो जान से इन्हें चाहते हैं। मोदी सरकार का RSS एजेंडा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। अक़वाम आलम ने देख लिया है कि इंडिया ह्यूमन राइट्स की शदीद खिलाफ वर्जियां कर रही है। कश्मीरी 7 दहाइयों से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और अब तक हजारों जानें कुर्बान की जा चुकी हैं। इस जिद्दोजहद में पाकिस्तानी अवाम भी उनके शाना बिशाना है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखेगी और किसी को कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि वतन अजीज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मजलूम कश्मीरियों के साथ है। इंडिया की दहशतगर्दी पूरी दुनिया के सामने है, इसके जरिए कश्मीरियों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम अदवार इक़्तिदार में कश्मीरियों की तहरीक हुर्रियत को मजबूत किया और हर सतह पर भरपूर आवाज बुलंद की। आज जरूरत इस अमर की है कि अपोजिशन भी इस काज में हुकूमत का साथ दे और कश्मीरियों की आवाज बुलंद करने में जिद्दोजहद में अपना किरदार अदा करे। शेखुपुरा से ही आपको बताते चले, मदनी दस्तरख्वां प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा है कि अगर आलमी बरादरी ने भारत की मकबूजा कश्मीर में इंतहाई बर्बरियत और कत्लो गारत की कार्रवाइयों को खत्म करने के लिए अपने ज़मीर के मुताबिक किरदार अदा न किया तो आलमी अमन और इंसानों की सलामती का वियन तबाह होकर रह जाएगा। आलमी ज़मीर को गनूदगी से बाहर निकाल कर मसला कश्मीर पर मुनसिफाना रद्द अमल जाहिर न किया गया तो तारीखी बर्क नाम निहाद अमन पसंदों के आशियाने खाकस्तर कर देगी। मसला कश्मीर मुसलमानों का नहीं, इंसानियत का मसला है और इसे इंसानियत का मसला हल समझकर ही हल करवाया जाए। उन्होंने कहा कि तवील अरसा से ये सवाल जवाब तलब है कि आखिर सलामती कौंसिल अपनी पास शुदा करारदादों पर अमल दरामद करवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की रोशनी में आगे क्यों नहीं बढ़ती। उन्होंने कहा कि आज़ादी मांगने की पदाश में अब तक कसीर तादाद में निहत्ते इंसानों को कत्ल किया गया। अब कश्मीरियों की तीसरी नस्ल कुर्बानियां दे रही है। पाकिस्तान की तकमील मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के साथ मुंसलिक है। जज्बा हुर्रियत बिलाखिर कामरानियों की सहर कश्मीरियों को दिखा रहा है। शोहदा का खून आज़ादी की सपीदा का शहर है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील फिरोजवाला के सदर फयाज अहमद भट्टी ने कहा है कि कश्मीरियों को तहरीक आज़ादी की पादाश में बदतरीन भारतीय मुजालिम का सामना है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने फौजी जारहियत के जरिए मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है और घिनौने इकदाम करके जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर को जहन्नुम बना रखा है। जिसके बावजूद आलमी अमन के नाम निहाद ठेकेदारों की खामोशी काबिल मजम्मत है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी मंजूर शुदा करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने में किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता अटूट है। कश्मीर के हक के खुद इरादियत एक अटल हकीकत है और इंडिया को ये हक देना होगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत का गासबाना कब्जा सेकुलर भारत के चेहरे पर बदनुमा दाग है और पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने फौजी जारहियत के जरिए मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने घिनौने इकदाम करके जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर को जहन्नुम बना दिया और भारतीय फौज ने कश्मीरी अवाम को आज़ादी के अपने पैदाइशी हक से महरूम रखने के लिए जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत बेपनाह जुल्म के बावजूद कश्मीरियों को अपनी मंजिल से दूर करने में नाकाम रहेगा। खित्ते में अमन कश्मीर की आज़ादी से मुंसलिक है। नरेंद्र मोदी किसी भूल में न रहें। पाकिस्तान का हर नौजवान कश्मीरियों के साथ है। हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा कश्मीरियों की ख्वाहिशात पर असरअंदाज होने की कोई भारतीय कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा माजिद मंजूर कालू ने कहा है कि पाकिस्तान की बका के लिए कश्मीर की आज़ादी नागुज़ीर है। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता इस वक्त तक खित्ते में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। इंडिया खित्ते के अमन का दुश्मन है जो खित्ता में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। कश्मीर पर भारत का गासबाना कब्जा कायम रहा तो खित्ते का अहम और नौबत एटमी जंग तक पहुँच सकती है। अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि यहूदो निसारा कभी भी मुसलमानों के खैर खा नहीं हो सकते। कश्मीर पर गासबाना कब्जा इसकी बड़ी दलील है, जहां मुसलमानों का खून नाहक बहाया जा रहा है और जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कायदे आजम ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया। कश्मीर तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है जिस पर हमारा मौक़िफ़ असूली और दो टोक है कि कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत का खत्म किया जाए। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी अवाम के साथ है।
शेखुपुरा से ही आपको बताते चले, मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन सूबाई असम्बली चौधरी सज्जाद हैदर गुज्जर ने कहा है कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर आजाद होगा बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा भी बनेगा। मोहसिन पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी वजारत उज़्मा के दौरान मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाई और अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम ममालिक को मसला कश्मीर के हल की खातिर किरदार अदा करने पर मजबूर किया। खुद भारतीय क़यादत मसला कश्मीर के हल के लिए खातिर राब्तों पर मजबूर हुई, मगर PTI ने बरसरे इक़्तिदार आकर कश्मीर कॉज को शदीद नुकसान पहुँचाया और अपने दौरे इक़्तिदार में मसला कश्मीर को यकसर पसे पुश्त डाले रखा। उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कश्मीर को पाकिस्तान की शारक करार दिया था, जो भारत के गासबाना कब्जा में है, जिसके खिलाफ नवाज लीग बरसरे पैकार है और कश्मीर की आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की तहरीक को इंडिया की जनूनी क़यादत अपनी गासिब फौज के जरिए हरगिज नहीं दबा सकती। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि मुल्क और कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हकीकी मानों में हीरो हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सियासी और मजहबी जमातें और पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी है। दहशतगर्द एक बार फिर सर उठा रहे हैं। हुकूमत दहशत गर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए ठोस और मरबूत पॉलिसी इख्तियार किए हुए है।